بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر فیصل ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے گھٹنوں کے اندر خاص طور پہ گھٹنوں کی گریس میں یا ہڈیاں کمزور ہیں، آپ کو کون سے اس طرح کے پھل ہیں جو کہ کھانے چاہیے جس سے آپ کو آپ کی ہڈیاں کمزور جو ہڈیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں، آپ کے جو گھٹنے کمزور ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں، گھٹنوں کے بیچ میں جو گریس کا پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے اندر ہیلپ ملے گی۔ آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے اور آپ نے آگے لوگوں سے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ سب کو گائیڈ ہو سکے، کیونکہ بیسیکلی جن کو بھی گھٹنوں کے اندر درد ہو، خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو گھٹنوں کی گریس کا پرابلم ہو، وہ زیادہ تر سپلیمنٹس ہی رہتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں کو ٹھیک کر لیں۔ لیکن ہم عام روٹین میں جو پھل کھاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پھلوں کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں کو بھی بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلا جو پھل ہے جس کو ہم کور کریں گے وہ ہے اورنج، مالٹے۔ اب جو مالٹے ہیں، مالٹوں کے اندر ہوتا ہے وائٹامن سی۔ اب یہ وائٹامن سی ہے، یہ آپ کے گھٹنوں کے اندر، آپ کی ہڈیوں کے اندر کولیجن پروڈکشن کو ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ایسا پروٹین ہوتا ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر ہونے والی انفلیمیشن یعنی سوزش کو کم کرتا ہے۔ اور اب جن کو گھٹنوں کی گریس کا پرابلم میڈیکل میں جسے ہم آرتھرائٹس کہتے ہیں، اس کے اندر زیادہ تر ہمیں انفلیمیشن یا سوزش ہوتی ہے باڈی کے اندر۔ جو اگر آپ اپنی روٹین کے اندر مالٹے کھانے ایڈ کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر وائٹامن سی کی کمی نہیں ہوگی، اور وائٹامن سی کی اگر کمی نہیں ہوگی تو آپ کو انفلیمیشن نہیں ہوگی تو آپ درد کو اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو پھل ہے وہ ہے پائن ایپل۔ پائن ایپل کے اندر ہوتا ہے برومولین۔ یہ اس طرح کا ایک کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کے جسم میں انفلیمیشن کو بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آرتھرائٹس کے اندر سوزش سے بچاتی ہیں، اور سوزش اگر کم ہو تو الٹیمیٹلی آپ کی درد بھی کم ہو جائے۔ برومولین کے علاوہ اس کے اندر میگنیز ہوتی ہے ناشپاتی کے اندر، پائن ایپل کے اندر، جو کہ آپ کی ہڈیوں کے اندر کیلشیم کی ڈینسٹی کو بھی امپروو کرتی ہے اور کنیکٹیو ٹیشو کو بھی ریپیئر کرتی ہے۔ اورنج اور پائن ایپل کے بعد ہمارے پاس ہیں بیریز، جس کے اندر ہمارے پاس اسٹرابریز ہیں، ہمارے پاس جامن ہے، ہمارے پاس بلو بیریز ہیں۔ یہ جو بیریز ہیں ان کے اندر بھی وائٹامن سی بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو سب سے اچھی چیز ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس رکھتے ہیں، اینتھوسائنینز اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں جب گھٹنوں کے بیچ میں جب گریس کم ہوتی ہے تو پھر جب بھی آپ کوئی اپنی موومنٹ کرتے ہیں، گھٹنوں کے بیچ میں جب بھی آپ کی کوئی موومنٹ ہوتی ہے، اوپر والی ہڈی نیچے والی ہڈی آپس میں جب رگڑتی ہیں، آپ ذرا اس پکچر کو بڑا غور سے دیکھیں۔ یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہاں پہ، یہ آپ ہمارا پورا بوٹلی کا جوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ جو اوپر والی ہڈی ہے اسے ہم کہتے ہیں فیمر، یہ جو نیچے والی ہڈی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیبیا، اور یہ جو چپنی والی جو ہڈی ہے اسے ہم میڈیکل کے اندر کہتے ہیں پٹیلا۔ لیکن یہ جو آپ کو وائٹ کلر کی یہاں پہ پٹیاں نظر آ رہی ہیں اس جگہ کے اوپر، یہ ہمارے گھٹنوں کی گریس ہے جسے ہم میڈیکل کے اندر کہتے ہیں کارٹیلیج۔ جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی جائے یہ جو گریس ہے، یہ جو وائٹ کلر کی آپ کو پٹیاں نظر آ رہی ہیں، یہ گھس جاتی ہیں، یہ اتنی گھس جاتی ہیں کہ یہ موجود ہی نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں کہ شروع کے اندر یہ بہت کم گھستی ہے، آہستہ سے بڑھتی جاتی ہے۔ یہ سٹیجز کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ کیسے پہچان کرتے ہیں کہ گھٹنوں کی گریس ہماری کتنی کم ہے، ہم کون سے سٹیج پہ، آپ اس کے اندر دیکھیے گا۔ اس کے اندر میں نے بتایا کہ کس طرح سے ایکس رے پہ دیکھتے ہیں، ایکس رے میں کیسے پہچان کرتے ہیں، وہ اسی ایک ویڈیو میں آپ اسپیسیفکلی دیکھیے گا۔ بٹ یہاں پہ اگر آپ کی موومنٹس وغیرہ آپ کرتے رہیں، گھٹنوں میں گریس کم ہوئی ہو، تو یہ جو وائٹ کلر آپ کو یہاں پہ وائٹ پارٹ نظر آ رہے ہیں، یہ بالکل ہی گھس جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ گھٹنوں میں گریس کم ہو گئی ہے۔ تو جب یہ کم ہو جائے تو ہماری ہڈیاں کچھ اس طرح سے نوکرا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس بالکل صحیح والا ہمارا جو جوڑ ہے، اگر آپ دیکھیں ان کے بیچ میں یہ کتنا اچھا ہے، یہاں پہ آپ کو کارٹیلیج نظر آ رہا ہے، گھٹنوں میں جو گریس ہے بالکل صحیح نظر آ رہی ہے۔ لیکن جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی جائے یہ گھس جاتا ہے۔ تو یہ ہڈی کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہڈی بالکل اس کی شیپ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہڈی کی اگر شیپ دیکھیں تھوڑی سی نوکدار ہوئی دی ہے۔ اب جب یہ نوکدار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر میری یہ ایک ہڈی ہے، دوسری ہڈی آپس میں رگڑ رہی ہے، یہ جب رگڑے گی تو یہ نوکدار ہو جائے گی، تو یہاں پہ درد بھی ہوگی، یہاں پہ سوزش بھی ہوگی، یہاں پہ انفلیمیشن بھی ہوگی۔ اب جب یہ انفلیمیشن ہوگی نا، انفلیمیشن کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی نا، یہ آپس میں رگڑ رہے ہیں۔ سوزش کیوں ہوتی ہے؟ جب ہمیں کٹ لگتا ہے یا کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہاں پہ انفلیمیشن یا سوزش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب گھٹنوں کے بیچ میں ربڑ نہیں ہوگی اور یہ ہلیں گے تو اس پہ چوٹ لگ رہی ہوگی نا، یہ جو چوٹ لگ رہی ہے اس کی وجہ سے اندر ہوتی ہے انفلیمیشن۔ اب اس انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے ہمارے جسم کے قوت مدافعت کا جو نظام ہے، امیون سسٹم والا جو نظام ہے، اس کو لڑنا پڑتا ہے۔ اب اس کی لڑائی کے لیے ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اینٹی آکسیڈنٹ سے۔ ایسے کوئی بھی کھانے
جو کہ آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ کھانے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب جو ہماری وہ ویڈیو تھی نا جس میں نے آپ کو بتایا تھا گھٹنوں کی گریس کے لیے کون سے کھانے کھانے ہیں، اس میں آپ سارے وہ کھانے دیکھ سکتے ہیں کہ اینٹی آکسیڈنٹ پرووائڈ کرنے والے کون سے کھانے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں بیریز کے بارے میں۔ بیریز جو ہیں ان کے اندر بہت اچھا ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اینتھوسائنینز، اور یہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ایک پراپر ڈیفنس میکانزم جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو ہیلپ کرتا ہے، اور یہ امیون سسٹم کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ وہ فائٹ کر سکے نی آرتھرائٹس کے جو ایشوز ہیں، گھٹنوں کے اندر جو گریس کے پرابلم ہے ان کو ٹھیک کرنے کا۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کی اور گھٹنوں کی گروتھ کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایک اور کمپاؤنڈ کی جسے ہم کہتے ہیں پولیفینولز، اور وہ بھی آپ کو بیریز کے اندر بہت اچھی کوانٹٹی کے اندر ملتا ہے۔ سو آپ نے بیری کو اپنی خوراک کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ اب اس میں نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو نا بہت سارے کھانے بتاؤں گا یا بہت سارے آپ کو جو پھل بتاؤں گا جو کہ آپ نے کھانے ہیں اپنے گھٹنوں کے لیے، اپنی ہڈیوں کی امپروومنٹ کے لیے، بٹ ایسے لوگ جن کو کوئی اور کنڈیشن ہو، لائک کسی کو شوگر ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ احتیاط کریں گے ان کھانوں کی جن میں نا شوگر ڈرش زیادہ ہے۔ جیسے میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا اور ڈیفرنٹ پھل آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ نے وہ والے پھل جو اوائڈ کرنے ہیں۔ ابھی آگے جب میں آپ کو ڈیفرنٹ دکھاؤں گا تو پھر آپ خود ہی سمجھ سکیں گے کہ کس طرح سے کون کون سے اس طرح کے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پپایا، جسے ہم عام زبان پپیتا کہتے ہیں۔ پپیتا بہت زبردست ہے، اس کے اندر وٹامن سی ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت زبردست چیز ہے، یہ ہیلنگ کے لیے بہت اچھا یوز ہوتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم ایسے پیشنٹ جن کو بیڈ سور بن جاتے تھے نا کمر کے اندر، لائک کوئی زخم بن جاتے تھے بہت زیادہ لیٹنے کی وجہ سے، وہ موومنٹ نہیں کر سکتے تھے، تو اگر ان کو کچھ میڈیسن اور نرسنگ ٹریٹمنٹ دینے کے بعد، اچھا آپ نا ایک چیز آن لائن سرچ کیجیے کہ پپایا ڈریسنگ۔ آپ کو پتہ ہے اگر کسی کو کٹ لگے، کسی کو کوئی زخم ہو، آپ پپیتے کی تھوڑی سی اوپر سے جلی کاٹ کے اس کے اوپر لگا کے وہ پٹی کر دیں، آپ دیکھیں گے وہ زخم اتنے زبردست طریقے سے پکے گا نا۔ یہ میں نے خود ایویڈنس دیکھا ہوا ہے۔ تو جب میں سی ایم ایچ ہاسپٹل کا بتا رہا تھا، ہم لوگ اس طرح سے ڈفرینٹ پیشنٹس کے اوپر کرتے تھے۔ ایسے لوگ جن کو شوگر ہو، ان کا پاؤں کا انگوٹھا اس کے اوپر اتنا گندا زخم بنتا ہے اور وہ پکتا نہیں ہے، کیونکہ شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں کریم نہیں بنتا جلدی سے، خون کا بہاؤ نکلتا رہتا ہے۔ تو پپایا ڈریسنگ، اس کو آپ اگر آن لائن سرچ کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو پپایا ڈریسی ہے یہ کس طرح سے وونڈ، یہ کس طرح سے زخموں کو پکنے میں، کہ کلین بنانے میں کتنا ہیلپ کرتا ہے۔ سو اگر آپ پپایا ایسا پھل ہے، اس کو اگر آپ اپنے کھانوں کے اندر ایڈ کرتے ہیں، اس کو آپ ڈیلی بیسس کے اوپر لیتے ہیں، ایسے لوگ جن کے گھٹنوں کی گریس کا پرابلم ہے، گھٹنوں کا آرتھرائٹس ہے، آپ کی باڈی کے اندر ہیلنگ کا پروسیس، مرہم کا جو پروسیس ہے، اس کے اندر یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا۔ سو ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتا رہا ہوں کہ گھٹنوں کے بیچ میں جو گریس کم ہو جائے تو ہڈیاں آپس میں رگڑتی ہیں، جب وہ رگڑتی ہیں تو میں ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، نوکدار ہو جاتی ہیں۔ جب یہ رگڑیں گی تو زخم نہیں ہوں گے، اندر انجریز نہیں ہوں گی۔ اب انجریز کو ہیل کرنے میں پپایا، پپیتا آپ کو اتنا زبردست افیکٹ دے سکتا ہے۔ سو اس کو بھی آپ نے ایڈ کرنا اپنے کھانوں کے اندر۔ یہ اس طرح کے کھانے ہیں، اس طرح کے پھل ہیں جو کہ آپ عام روٹین میں لیتے ہیں، بٹ ان کے ایفیکٹس کیا آتے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہیے، اور یہی میرے مقصد آج کی ویڈیو کے اندر۔ سب ہیلنگ کے علاوہ جو ہمارا پپایا ہے، جو پپیتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے بیٹا کیروٹین۔ بیٹا کیروٹین جو وہ ایک نیچرل کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کے جوائنٹس کے اندر لیبریکیشن کو اور جوائنٹ کی سٹفنس کو کم کرنے میں، لیبریکیشن کو پروموٹ کرنے کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ سو پپایا کے کتنے زبردست فائدے ہیں، اس کو بھی یاد میں ایڈ کرنا۔ اگر آپ کو نی آرتھرائٹس ہے، ہڈیوں کی کمزوری ہے، تو یہ زبردست چیز ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پھل ہے وہ بنانا، کیلے، کتنے سمپل سے اور عام روٹین کے اندر ہمیں ایزیلی اویلیبل ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں میگنیشیم اور پوٹاشیم۔ ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ شوگر والے پیشنٹ احتیاط کریں گے، یہ نہ ہو کہ جن کو شوگر ہو وہ یہ صاحب نہیں کھا رہے ہوں، اور اسی طرح سے جن کو بلڈ پریشر کا ایشو ہو وہ بھی دیکھتے رہیں گے ایسے کھانے، اب وہ مالٹے کے اوپر نمک لگا کے کھا رہے ہوں، پتہ چلے بلڈ پریشر انکریز ہو رہا ہے۔ سو وہ احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ میں یہ جنرل پاپولیشن کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، سو میں جنرلی وہ سارے پھل کور کروں گا جن کا آپ کے جوائنٹس اور بونز کو فائدہ ہوگا۔ سو کیلا جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے پوٹاشیم اور میگنیشیم، یہ دو چیزیں ہیں۔ جو ہوتا ہے پوٹاشیم، یہ ہمارے بون کے اندر سے جو کیلشیم نکلے نا، دو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اوسٹیوبلاسٹ ایکٹیویٹیز، جو کہ ہڈیوں سے کیلشیم نکلنا، ہڈیوں سے کیلشیم کا آنا۔ بیسیکلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اب میں ابھی بیٹھا ہوں نا، یہ میری عام روٹین کے اندر میری باڈی کے سیل ٹوٹ بھی رہے ہیں، بن بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے کہ اس بات کو بڑا اہم ہے۔ ہماری ہڈیاں بھی اسی طرح سے ٹوٹ بھی رہی ہیں، بن بھی رہی ہیں، یعنی کھرچ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بن بھی رہی ہیں۔ اس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں اوسٹیوبلاسٹ ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ہماری عمر زیادہ ہو جاتی ہے،
ہماری ہڈیاں ٹوٹتی زیادہ ہیں، یعنی ان کے اندر سے کیلشیم وغیرہ نکلتا زیادہ، بنتی کم ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے کھانے کے اندر آپ کیلے کو بھی لیتے ہیں، بنانا کو لیتے ہیں، اس سے ہمیں ملتا ہے پوٹاشیم، اور پوٹاشیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہڈیوں میں سے کیلشیم کا رسنا، اس میں سے نکلنا، اس کو یہ روکتا ہے، اس کو یہ سلو ڈاؤن کرتا ہے۔ سو کتنا زیادہ فائدہ ہم نان روٹین میں دیکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، بٹ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا یہ بھی بینیفٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو نیکسٹ ہے وہ ہے میگنیشیم۔ میگنیشیم آپ کی ہڈیوں کے سٹرکچر کے لیے اور کارٹلیج کے فنکشن کے لیے، گریس کا جو فنکشن ہے اس کو امپروو کرنے کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا ہڈیوں اور گریس کے امپورٹنس، یعنی کارٹلیج کے لیے امپورٹنس۔ اب کیونکہ ہم اسپیسیفکلی پھل بنا رہے ہیں، پھل یعنی کہ دیکھ رہے ہیں کہ گھٹنوں اور ہڈیوں کی جو کمزوری ہے، اس کے لیے آپ کو پتا پوٹاشیم اور میگنیشیم اس کی کمی آپ کے پٹھوں کے اندر کڑل کر سکتی ہے، یعنی کہ کریمپس کر سکتی ہے۔ کریمپس اگر کوئی بندہ کو کہنا جو کریمپس پڑتے ہیں یہ دوائی دے گا، اس سے کریمپس کم ہو جائیں گے۔ یہ جو کریمپس ہوتے ہیں نا، کڑل پڑنا، یہ آپ کو کچھ نمکیات جس میں پوٹاشیم اور میگنیشیم ہے ان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں غلط طریقے سے بیٹھا رہا ہوں اور میرے جو ہے نا پٹھوں میں کڑل پڑ رہی ہے۔ کڑل موسٹ آف دا ٹائم آپ کو منرلس کی کمی کی وجہ سے پڑتی ہے۔ یہ جو ہم غلط طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں اس کی وجہ سے پڑتا ہے کھچاؤ، جسے ہم کہتے ہیں اسپیزم۔ یہ کریمپس نہیں ہے، اسپیزم ایک اور چیز ہے۔ اور اگر ہم اتنے عرصے بعد کوئی وزن وغیرہ اٹھا لیں یا کوئی جم چلے جائیں تو یہ جو اگلے دن اکڑا ہوا ہے ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کھلیاں پڑنا، جسے ہم میڈیکل کے اندر کہتے ہیں سورنس۔ سو سورنس، اسپیزم، کریمپس، یہ سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے، جس پہ میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ کریمپس کیوں پڑتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، ویڈیو کے اینڈ پہ پن کروں گا، نیچے بتاؤں گا۔ سو یہ پوائنٹ میگنیشیم اور پوٹاشیم کا لنک تھا۔ پٹھوں کے اندر کڑل پڑنے کے اندر آپ کو کیلا کھانا چاہیے، آپ کو مالٹے کھانے چاہیے۔ اگر یہ آپ نے نہیں کھانے پھر بھی آپ نے میڈیسنز ہی لینی ہے، دوائیاں لینی ہے، تو آپ پھر میڈیکل اسٹور سے ORS لے کے پیا کریں، آپ کے کڑل ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سو نیکسٹ جو ہمارے پاس پھل ہے وہ ہے انار۔ انار کے اندر بھی وائٹامن سی ہوتا ہے اور اس کے اندر پولیفینولز ہوتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا تھا بیریز کے اندر بھی، اسٹرابیریز کے اندر، بلو بیریز کے اندر۔ سو اس کے اندر بھی سیم کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو انفلیمیشن سے بھی بچاتا ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، آپ کے امیون سسٹم کو بھی ہیلپ کرتا ہے تاکہ وہ فائٹ کر سکے آپ کے گھٹنوں کے جو کارٹلیج ڈیمیج ہو رہی ہے اس کے بارے میں، اس سے آپ کو بچا سکے، ڈیمیج سے بچا سکے، آپ کی ہڈیوں کی جو کمزوری ہو رہی ہے اس سے آپ کو بچا سکے۔ نیکسٹ جو پھل آپ نے لینا ہے اگر آپ کی ہڈیوں کی کمزوری ہے یا آپ کو گھٹنوں کے کارٹلیج کا پرابلم ہے، وہ ہے ہمارے پاس کیوی۔ اب اس کے اندر بھی ہمیں وائٹامن سی بھی ملتا ہے، میگنیشیم بھی ملتا ہے، پوٹاشیم بھی ملتا ہے۔ میگنیشیم اور پوٹاشیم کا آپ کو پتہ چلا ہے نا کہ میں وہ جو آپ کو فنکشن بتا رہا تھا کہ پٹھوں کے اندر کڑل کو بھی کنٹرول کرنے کے اندر ہمیں ہیلپ ملتی ہے، کارٹلیج کی ریجنریشن کو بھی روکتا ہے۔ اسی طرح سے وائٹامن سی آنے کی وجہ سے یہ کولیجن پروڈکشن کو پروموٹ کرتا ہے، جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے، ہماری کارٹلیج کے لیے، ہماری گھٹنوں کی گریس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پھل ہے وہ ہے ایووکیڈو، جس کے اندر ہمیں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز بھی ملتی ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ جو چیزیں اسے سب سے زیادہ ڈفرینٹ بناتی ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر وائٹامن کے اور فولیٹ۔ یہ دو چیزیں ہماری بون کی میٹابولزم کو اور بون کی ریپیئر کے اندر بہت زیادہ زبردست ہیں۔ سو وائٹامنس کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی گھٹنوں کی گریس کے لیے، ہڈیوں کی کمزوری کے لیے کون سے وائٹامنس لینے چاہیے، اس کے اندر میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے وائٹامن کے بارے میں بتایا تھا اور فولیٹ کے بارے میں بتایا تھا، اور میں نے وہاں بتایا تھا آپ کو کہ یہ آپ کو ایووکیڈو سے مل سکتا ہے۔ سو آپ نے اس پھل کو بھی ایڈ کرنا ہے، یہ ٹیکنیکلی فروٹ کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتا، بٹ اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، یہ بہت زبردست چیز ہے آپ کے گھٹنوں کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے۔ نیکسٹ جو پھل ہے وہ ہے چیریز۔ چیریز اتنا زبردست ہے، اس کے اندر ہوتے ہیں اینتھوسائنینز۔ اب یہ جو اینتھوسائنینز ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں، یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر یورک ایسڈ کے لیول کو کم کرتا ہے، یعنی اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کسی کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے، میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ چیریز کو اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ کریں۔ اب جن کو یورک ایسڈ ہو، اب آپ کہیں گے کہ ہم تو بنا رہے تھے ہڈیوں کی کمزوری کے لیے اور گھٹنوں کے دردوں کے لیے، یورک ایسڈ کا جن کو پرابلم ہو ان کے ایڑی کے اندر، جوڑوں کے اندر، گھٹنوں کے اندر بھی دردیں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آرتھرائٹس کے اندر آپ کو گھٹنوں کے اندر درد ہو، اگر آپ کو یورک ایسڈ کا لیول زیادہ ہے آپ کو گھٹنوں میں بھی درد ہو سکتی ہے، آپ کی ایڑی کے اندر بھی درد ہو سکتی ہے۔ سو چیریز اگر آپ اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ کرتے ہیں، کھانوں میں اگر ایڈ کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر اس طرح کا کمپاؤنڈ ہے جو کہ یورک ایسڈ کے لیول پر نارمل کر سکتا ہے۔ سو اس کے اندر آپ نے لازمی لینا اگر آپ کو آرتھرائٹس کے ایشوز ہیں، یورک ایسڈ کے ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جوائنٹ سٹفنس کے اندر، دردوں کے اندر کمی لانے کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس پھل ہے جو کہ آپ کو کھانا چاہیے وہ ہیں گریپس، انگور۔ ایسا اب اس کے اندر جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ریسویراٹول۔
یہ ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کی انفلیمیشن کو کم کرتا ہے، سوزش کو گھٹنوں کے اندر کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر 2 ایسے اور کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جیسے میگنیز ہے اور وائٹامن کے۔ وائٹامن کے کا میں آلریڈی وائٹامنس والی ویڈیو کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل سے بتایا، وہ آپ دیکھیے گا لازمی۔ اور میگنیز جو کہ آپ کے جوائنٹس کی ہیلتھ کے لیے، آپ کے گھٹنوں کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ اب میں جتنے آپ کو پھل بتا رہا ہوں، اس مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پھل ہی کھانے لگ جائیں، آپ نے باقی ڈائٹ بھی لینی ہے، دیکھو میں نے ڈائٹ پلان والی ویڈیو کے اندر سارا سمجھا رہا ہے۔ یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ ان پھلوں کا کیا رول ہے آپ کی ہڈیوں کے لیے، آپ کے جوڑوں کے لیے۔ میں ریسنٹلی ایسی ویڈیو بھی بناؤں گا کہ کون سے کھانے ہیں، یہ کون سے پھل ہیں جو آپ کو نہیں کھانی چاہیے، جو کہ آپ کو گھٹنے ہڈیوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لازمی نیچے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ میں اس کے بارے میں اچھے سے ریسرچ کر کے پھر آپ کے لیے وہ ویڈیو بناؤں گا۔ میں بڑی محنت سے ویڈیوز بناتا ہوں، تو کوشش کیجیے گا یہ لوگوں سے شیئر کیا کریں، کیونکہ ان چیزوں کی اویئرنیس ہم لوگوں نے ہی مل کے پھیلانی ہے۔ اپنے کھانوں کے اندر سے وہ ساری چیزیں لے لیں جو کہ ہم نے مارکیٹ سے خریدنی ہوتی ہیں۔ سو کوشش کریں کہ اپنے کھانوں کے ذریعے سے ہم اپنے پرابلمس کو ریزالو کریں، تاکہ کہ سائیڈ ایفیکٹس کم سے کم ہوتے ہیں۔ اور سائیڈ ایفیکٹ اب یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان کھانوں کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ ان کیس اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص جن کو یورک ایسڈ زیادہ ہے تو آپ یورک ایسڈ والے کھانے کھا رہے ہیں، ان کو شوگر زیادہ ہے اور وہ بنانا کیلے زیادہ کھا رہے ہیں تو ان کو شوگر بڑھ جائے گا۔ سو کچھ احتیاط لازمی کرنی ہے، لیکن جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہو کہ کس پھل میں کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے یوز کرنا چاہیے۔ تو یہی میرے اس پوری ویڈیو کا مقصد ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پھل ہے وہ ہے تربوز، واٹر میلن۔ یہ ایک تو آپ کی ہائیڈریشن کو امپروو کرتا ہے، یعنی کہ پانی کی کمی جو ہے وہ نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا اس کے اندر ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لائکوپی، اور یہ ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ انفلیمیشن کو، سوزش وغیرہ کو کم کرتا ہے، گھٹنوں کے اندر دردوں کو کم کرتا ہے، ہڈیوں کی کمزوری سے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کو شوگر ہے وہ احتیاط کریں گے کہ اس کو بہت زیادہ نہیں لینا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو شوگر ہے۔ نیکسٹ جو آپ کو لینا چاہیے وہ ہے لیمو وائٹامن سی، سٹرس فروٹ ہے۔ وائٹامن سی کا کیا فائدہ ہے؟ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ دوسرا تو اسے سب سے زیادہ سیپریٹ کرتا ہے باقی جتنے بھی ہم پھل کھاتے ہیں ان کے اندر، یہ ہے کہ یہ الکلائن ہمیں انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ ہماری باڈی کے اندر، بلڈ کے اندر بھی پی ایچ کو کنٹرول کرنے کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ پر اگر آپ کو پی ایچ کنٹرول ہو جائے تو اس سے جوائنٹس کے اندر انفلیمیشن کافی حد تک کم کی جا سکتی ہے، کنٹرول کی جا سکتی ہے، ہڈیاں اگر کمزور ہوں تو کافی زیادہ امپروومنٹ کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پھل ہے وہ ہے آم، مینگو۔ مینگو کے اندر بھی وائٹامن سی بھی ہے اور بیٹا کیروٹین بھی ہے۔ وائٹامن سی اور بیٹا کیروٹین کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کے کارٹلیج ریپیئر کے اندر، ہڈیوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جوائنٹ فلیکسیبلٹی میں بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہوتا ہے پوٹاشیم، جو کہ اوور آل آپ کی بون کی ہڈی کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب اس کے اندر جو میں آپ کو چیز سجیسٹ کروں گا، جو آم ہے نا، آم کی ہوتی ہے بہت ساری ٹائپس، جس کے اندر چونسا ہے، بروسری دیسی ہے، لیکن ایک آم کی ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں لال بادشاہ۔ اگر آپ نے کبھی رو کھایا ہو، ایسے لوگ جن کے گھٹنوں کا پرابلم ہے، جیسے ہی موسم آئے گا نا آم کا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ آم جو لازمی کھائیں، کیونکہ اس کے اندر اس طرح کے کمپاؤنڈز ہیں جو کہ آپ کے گھٹنوں کے لیے، آپ کی ہڈیوں کی امپروومنٹ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ اور یہ آم کی ایسی ٹائپ ہے جو سیزن آلموسٹ لاسٹ پر آپ کو ملے گی، لال بادشاہ جو ٹائپ ہے۔ سو اس کے اندر آپ کو بہت زبردست ملیں گے اس طرح کے کمپاؤنڈز جو کہ آپ کی ہڈیوں کے بہت اچھے ہیں۔ سو اب یہ ہیں وہ سارے کے سارے پھل جو کہ آپ کے گھٹنوں کے لیے، آپ کی ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے بہت زبردست ہیں۔ اگر آپ کی ہڈیوں کی کمزوری ہے یا آپ کے گھٹنوں میں گریس کا پرابلم ہے، ان پھلوں کو آپ اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ کریں۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ پھل بس ان کا یہی فائدہ ہے، ہڈیوں پہ اور جوڑوں پہ فائدہ ہے؟ ان پھلوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بٹ میں نے وہ اسپیسیفک آپ کے ساتھ پھل شیئر کیے ہیں جو کہ آپ کے گھٹنوں کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ سو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، لوگوں کو بتانا بھی ہے، ان کو اویئرنیس بھی دینی ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں بتائیں، تاکہ ہم اس کو فالو کر کے اس کو اور زیادہ امپروو کر سکیں۔ کوئی ایسا پھل جس کے بارے میں آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں، لوگوں کو گائیڈ کریں کہ اتنا میرا ایکسپیرینس تھا، میں نے یہ چیز یوز کی تو مجھے یہ فرق پڑا، تاکہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں۔ باقی ایسی چیز ایسی کنڈیشن لائک کسی کو بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، یورک ایسڈ کا کوئی سائڈ کو تھوڑا پرابلم ہے، وہ اپنی تھوڑی سی کیئر کریں گے۔ ایسے پھل یا ایسے کھانے جن سے آپ کی شوگر رش ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، یورک ایسڈ زیادہ ہو سکتا ہے، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھٹنوں کی گریس کے لیے، ہڈی کی کمزوری کے لیے آپ کو کون سے بیج
اور کون سے میوے، نٹس اور سیڈ کون سے لینے چاہیے، نیچے ویڈیو میں ڈسکرپشن میں دوں گا لنک، اور دوسرا اس ویڈیو کے اینڈ پر بھی پن کروں گا، اور کون سا وائٹامنز آپ کو لینے چاہیے وہ بھی سب کچھ میں ویڈیو کے اینڈ پہ پن کروں گا، نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ لازمی ویڈیوز کو دیکھیے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔